कर हसन और हुसैन में कोई फर्क नहीं। बेशक। ये जो कहते हैं ना कि पैगंबर अमन, तो क्या नाउजुबिल्ला हुसैन पैगंबर जंग है? ऐसा नहीं है। एक फकीर मदीने में रोज आता था, पहले मौला हसन के दरवाजे पे आता, मेरे मौला हसन उसको 100 दिनार दे देते। फिर मौला हुसैन के दरवाजे पे जाता, मेरे मौला हुसैन भी उसको 100 दिनार दे देते। जब 3-4 दिन गुजर गए तो मेरे मौला हुसैन से पूछता है कि मौला आप भी 100 दिनार देते हैं, मौला हसन भी 100 दिनार देते हैं, आप ज्यादा क्यों नहीं दे देते? आप अपने भाई से ज्यादा क्यों नहीं दे देते? मेरे मौला फरमाते हैं कि जितना मेरे भाई हसन देंगे उतना ही मैं दूंगा, अगर वो ज्यादा देंगे तो मैं भी ज्यादा दूंगा। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। सामीन इकराम कर अजीजान मोहतरम, लोग कहते हैं ना कि हसन को तलवार चलाना नहीं आती थी। अस्तगफिरुल्लाह। हसन को तलवार चलाना नहीं आती थी, यही कहते हैं ना लोग। मेरे मौला की फजीलत के लिए एक ही जुमला काफी है कि मेरे मौला हसन वो उस्ताद है कि जिसके जो शागिर्द है, जिसका पहला शागिर्द है, उसका नाम है अब्बास। मेरे मौला हसन ने अब्बास को तलवार चलाना सिखाई। बेशक। और जिसको यकीन नहीं आता वो जाकर जंगे सिफ़ीन पढ़ ले। मौला अब्बास को मेरा मौला हसन कहते हैं, अब्बास ऐसे तलवार चलाना, अब्बास ऐसे तलवार चलाना, अब्बास इधर से हमला करना, अब्बास उधर से हमला करना। अब्बास का उस्ताद है हसन। लोग कहते हैं ना कि हसन ने तलवार नहीं चलाई। आए जंगे जमल दिखा देता हूं मैं आपको, नहजुल बलागा के जुमले हैं ये। जंगे जमल में अमीरुल मोमिनीन ने मोहम्मद हनफिया को, जो उनके बेटे हैं, उनसे कहा कि भाई घमसान की जंग हो रही है और तूने इस जंग को तमाम करना है, लेकिन मेरी चंद बातें सुन ले। मोहम्मद हनफिया, सबसे पहली मेरी बात यह है कि तू अपने दोनों पैरों को जमीन के अंदर गाड़ ले, तेरे कदम लड़खड़ाने ना पाए, तेरे कदम हिलने ना पाए। और दूसरी बात कि अगर सामने से तीरों की बौछार आ जाए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें, तू अपनी जगह ना छोड़ना। और तीसरी बात सुन ले कि अपने जबड़ों को दबा के रख ले और अपने दांतों को, ऊपर के दांतों को नीचे के दांतों में दबा ले। और फिर सुन कि तेरी नजर लश्कर के पहले सफ में नहीं होना चाहिए, बल्कि लश्कर के आखिरी सफ में होना चाहिए। और फिर सुन कि सबसे पहले तू अपने सर को राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश कर दे। और जब तू जंग जीत जाएगा, जब तू जंग जीत जाएगा तो खबरदार गुरूर ना करना, तकब्बुर ना करना। यह कहकर अमीरुल मोमिनीन ने मोहम्मद हनफिया को आगे कहा, आगे किया कि जा जंग में जाके कूद जा। मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, इधर से तीरों की बौछार आई, मोहम्मद हनफी के कदम लड़खड़ाए, वो पीछे हटे, तीर आगे गिरे। पीछे मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन खड़े थे, उन्होंने फिर धक्का दिया कि जाओ। फिर तीर आए, फिर उनके कदम लड़खड़ाए, फिर पीछे हटे, फिर तीर आगे आगे गिरे। तीसरी मर्तबा फिर यह वाकया हुआ, मेरे मौला हसन खड़े थे, मौला हसन ने तलवार खींची और बिजली की रफ्तार से गया है मेरा मौला हसन, और एक हमला किया और ऊंट की चारों टांगे काटकर मेरा मौला हसन वापस आया और तलवार मेरे मौला अली के कदमों में फेंकी और सीने को तान के खड़ा हो गया। साहबा कराम ने पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये हसन भी आपका बेटा, मोहम्मद हनफिया भी आपका बेटा, ये माजरा क्या है कि मोहम्मद हनफिया अपने कदम पीछे करता है और हसन इस तेजी से बढ़ा कि जंग का पासा पलट के आ गया। मेरे मौला फरमाते हैं कि बेशक हसन मेरा बेटा है और मोहम्मद हनफिया भी मेरा बेटा है, लेकिन ये सुन ले
کہ محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے، حسن رسول اللہ کا بیٹا ہے، واہ 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 حسن رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ واہ 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 عزیزان محترم، بس اسی جنگ کا بدلہ لیا گیا ہے میرے مولا حسن سے، اسی جنگ جمل کا بدلہ لیا گیا۔ عزادارو، آج پیغمبر اعظم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی تاریخ ہے نا، وفات نہیں شہادت، ان کو بھی زہر دیا گیا، حسن کو بھی زہر دیا گیا۔ عزادارو، رسول خدا کا آخری وقت تھا، رسول خدا کا سر جناب سیدہ نے اپنے زانوں پہ رکھا ہوا تھا، رسول خدا آرام فرما رہے تھے، اتنے میں دروازے پہ دق الباب ہوا، میری شہزادی کہتی ہے کون ہے؟ عزاداروں کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ پھر دستک ہوئی، پھر جناب سیدہ نے کہا کون ہے؟ عزاداروں کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر دق الباب ہوا، پھر دستک ہوئی، پھر میری شہزادی رو کر کہتی ہے کون ہے؟ میرے بابا بیمار ہیں، میرے بابا علیل ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو بار بار دق الباب کرتا ہے، جب میں کہتی ہوں کون ہے تو بتاتا کیوں نہیں؟ عزادارو، جناب سیدہ کے آنکھ سے آنسو جاری ہوئے اور رسول اللہ کے رخسار پر گرے۔ جیسے ہی رسول اللہ کے رخسار پر گرے، رسول اللہ نے غش سے آنکھیں کھولی اور دیکھا، فاطمہ فاطمہ کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ ابھی تیرا بابا زندہ ہے، ابھی تیرا بابا زندہ ہے، ابھی نہ رو بیٹا، ابھی تو نے بہت منزلیں طے کرنی ہے، ابھی تو نے بہت رونا ہے بیٹا۔ یہ ملکن موت ہے جو مجھے لینے کے لیے آیا ہوا ہے، مگر جب تک تو اس کو اجازت نہیں دے گی یہ اندر داخل نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، ملکن موت کو اتنی تمیز ہے کہ زہرا کے در پر بغیر دستک کے نہیں آتا، اور یہ مسلمان ہاتھوں میں آگ لے کر در سیدہ پر آگ لے کر آ گئے۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ، مولا تمہارا رونا قبول کرے۔ عزادارو، میرے مولا حسن کو ایک بار نہیں کئی بار زہر دیا گیا۔ میرے مولا حسن کو ایک ملعون نے اپنی چھڑی کے نیچے ایک لوہے کی نیک لگائی ہوئی تھی اور اس کو آگ میں بجھاتا تھا، اس کو زہر میں بجھاتا تھا۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوئی ہے نا، خدا لعنت کرے ابن ملجم پر، اس نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھایا ہوا تھا، اس ملعون نے اپنی چھڑی کے نیچے اس لوہے کی نیک کو زہر سے بجھایا ہوا تھا۔ میرے مولا حسن مسجد کوفہ سے باہر نکل رہے تھے، باہر نکل کے صحابہ کرام کے گرد جمع ہوئے، صحابہ کرام جمع ہوئے، میرے مولا خطبہ دینے لگے، وہ ملعون قریب آیا، قریب آ کر میرے مولا کے پیر پر وہ اپنی چھڑی رکھی اور زور سے دبا دی، میرے مولا کی چیخ نکل گئی۔ عزادارو، میرے مولا کی چیخ نکل گئی۔ ادھر مدینے میں خبر پہنچی، عباس کو خبر پہنچی، عباس کو جیسے ہی خبر پہنچی نا، عباس نے تلوار کو اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوا ہے میرا غازی عباس، اور اس بجلی کی رفتار سے چلا، اس بجلی کی رفتار سے چلا کوفے کی طرف۔ جب کوفے میں پہنچا، مسجد کوفہ کے دروازے پر پہنچا اور ایک آواز دی، کون ہے وہ ملعون کہ جس نے میرے آقا کو زخمی کیا؟ عزادارو، وہ کہتے ہیں وہ ملعون ادھر نہیں، وہ فلاں جگہ ملے گا۔ میرا غازی عباس اس جگہ پہنچا اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ تو ہی ہے، تو نے میرے مولا کو زخمی کیا ہے نا؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ کہتا پھر آجا، تیار ہو جا، آجا میرے سے جنگ کے لیے تیار ہو جا، لیکن پہلا حملہ تو کرنا، تاکہ یہ مورخ یہ نہ لکھے کہ عباس نے اجازت نہیں دی، عباس نے تلوار چڑھانے کی اجازت نہیں دی، اس نے پہلا حملہ کیا، اس نے پہلا حملہ کیا، عباس نے روکا، عباس نے پہلا حملہ کیا، اس کے سر پہ دے مارا، دو حالت میں تبدیل کر دیا اس کو۔ عزادارو،
میرے مولا حسن کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے ان مدینے والوں نے کہ میرے مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. مولا حسن کو عباس سے اتنی محبت تھی. آپ حسین اور عباس کی محبت تو سنتے ہی ہیں نا, آپ حسن اور عباس کی محبت بھی سن لیں. حسن کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی, جب بھی میرے مولا کو کوئی تکلیف دیتا, میرے مولا غازی عباس کو بلاتے اور ان کو سینے سے لگا کے زار و قطار رونا شروع کرتے. عباس کو جلال آتا. عباس کہتے ہیں آقا 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 آپ کو کس نے غضبناک کیا, آپ کو کس نے تکلیف دی, آپ کو کس نے تکلیف دی, ایک مرتبہ ان کے نام بتا دیجئے, ایک مرتبہ ان کے نام بتا دیجئے, میں ان کے سر قلم کر دوں گا, میں ان کے سر قلم کر دوں گا. اب حسن کہتے ہیں عباس ایسا نہ کر, ایسا نہ کر, بس تیرے کو سینے سے لگانے سے ہمیں سکون ملتا ہے, تجھے سینے سے لگانے سے ہمیں سکون ملتا ہے. عزادارو, مولا حسن کو زہر دیا گیا. اب جو زہر دیا گیا وہ ایسا زہر تھا کہ اگر کسی تالاب میں ایک قطرہ بھی ڈال دیا جائے تو اس کی تالاب کی ساری مچھلیاں اسی وقت مر جائیں. جادہ بنت اشد نے مولا حسن کو زہر دیا. عزادارو, جیسے ہی میرے مولا کو حسن کو زہر دیا گیا نا, تو میرے مولا کے بدن کے, میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے نکلنا شروع ہوئے. عزادارو, ایک تش لایا گیا, تش میں حسن کے ٹکڑے جگر سے کٹ کر کر باہر آنے لگے. عزادارو, حسن نے مولا حسین کو پکارا, حسین حسین ادھر آؤ. دوڑے ہوئے میرا مولا حسین آیا اور حسن کو سنبھالا, حسن کو سنبھالا. ادھر سے زینب بھی آئی, ام کلثوم بھی آئی, بالوں کو کھول دیا. کہتی ہے بھیا حسن یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا بھیا حسن. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. عزادارو, مولا حسن کہتے ہیں فرما کو بلاؤ. فرما دوڑی ہوئی آئی, کہا بار میرے والی, میرے آقا یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. حسن کہتے ہیں میرا قاسم کہاں ہے, میرا قاسم کہاں ہے. قاسم کو بلایا اور ایک تحریر لکھی. تحریر لکھ کر فروا کو دی اور فروا کو کہا فروا جب بھی کوئی پریشانی آئے, جب بھی تیرے پہ کوئی مشکل آئے نا, تو اس تحریر کو کھول کے پڑھ لینا, اس کو قاسم کے بازو میں باندھ لینا. عزادارو, مولا حسن نے قاسم کو سینے سے لگایا اور قاسم کو پیار کرتے جاتے ہیں. کہتے ہیں قاسم یہ دنیا کہتی ہے کہ حسن کو تلوار چلانا نہیں آتی. قاسم کربلا میں نہیں ہوں گا, مگر میری جگہ پہ ایسا وار کرنا, ایسی تلوار چلانا کہ لوگ کہیں یہ قاسم نہیں, یہ حسن کی تلوار بول رہی ہے. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. عزادارو, حسن نے حسین کو وصیتیں کرنا شروع کی. مولا حسن کہتے ہیں بھیا حسین میری وصیت ہے کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا. بھیا حسین مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا. بھیا اگر یہ مسلمان اجازت نہ دے تو ہمیں اماں کے پہلو میں دفن کر دینا. تلوار نہیں اٹھانا. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. عزادارو, میرے مولا حسن نے کہا کہ سب آ گئے, سب کو دیکھ چکا میں. میرا عباس کہاں ہے, میرا عباس کہاں ہے. عباس کو بلاؤ. عزادارو, عباس کو بلایا گیا. عباس کو بلایا نا, عباس کو جب بلایا تو عباس آپ کو پتا ہے کہ کہاں تھے. عباس دروازے کے پیچھے رو رہے تھے. عباس دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے رو رہے تھے. کہتے ہیں مولا نے بلایا ہے, آقا نے بلایا ہے, عباس چلو اندر. پتا ہے میرے مولا نے کیا جواب دیا. عباس کہتے ہیں ارے میں کیسے اندر جاؤں, وہ زینب کے سر کے بال وہ کھلے ہوئے ہیں. عباس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ زینب کے بال کھلے ہو اور عباس اندر چلا جائے. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو, اب ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کو
کو گلے سے لگایا, حسن نے حسین کو گلے سے لگایا, حسین کی آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جزاک اللہ زادارو, جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حسین نے غسل و کفن دیا, حسین نے کفن پہنایا. جناب زینب نے کفن کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا. جنازہ اٹھا, روضہ رسول کی طرف چلا. وہ ملعونہ, وہ عورت جو کہتی تھی نا جنگ جمل کا جس نے بدلہ لیا ہے, وہ کھڑی ہوئی کہتی تھی کہ حسن سے میری دشمنی ہے, حسن سے میری عداوت ہے, میں حسن کے جنازے کو رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی, اس پہ تیر چلائے جائے. عزادارو کوئی تیر نہیں چلاتا تھا, اس خاتون نے, اس عورت نے پہلا تیر کمان میں چھوڑا اور پہلا تیر برسایا. جیسے ہی اس نے پہلا تیر چلایا, ادھر کمان سے ہزاروں تیر نکلنا شروع ہوئے. حسن کے جنازے پر تیروں کی برسات ہوئی. اور حسین کہتے ہیں اور نہ مارو, میں جنازہ واپس لے کر جاتا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. عباس کو چلا لایا, عباس بڑا ہوا گھر کی طرف پلٹا, گھر کی طرف پلٹا. زینب نے دیکھا, زینب کہتی ہے ام کلثوم سے کہ کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا. زینب, ام کلثوم کہتی ہے بہن زینب کیا مسئلہ ہے. زینب کہتی ہے عباس نے مجھے سلام نہیں کیا. عباس دوڑا ہوا اندر آیا, میرے سامنے سے اندر گیا, مگر اس نے سلام نہیں کیا. عزادارو تھوڑی دیر بعد دیکھا عباس تلوار لیے ہوئے دوڑا ہوا گیا, تلوار نکالی, حملہ کرنا چاہا. حسین نے باہوں میں باہیں ڈال دی. عباس یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. عزادارو جنازہ واپس پلٹا. یہ کائنات کا وہ جنازہ ہے جو پہلے جو ایک بار گھر سے نکلا ضرور ہے لیکن دوبارہ گھر کو پلٹا ہے. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. عزادارو جنازہ واپس پلٹ رہا تھا, اتنے میں فروا دروازے پہ کھڑی 3 برس کا قاسم ہے. سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے قاسم, قاسم کاش آج تو جوان ہوتا, کاش آج تو جوان ہوتا تو تیرے بابا کا جنازہ اس طریقے سے پلٹ کر واپس نہیں آتا. فروا کی آواز عباس کے کانوں تک پہنچی, عباس کو جھلا لایا. عباس نے نظریں جھکائی, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے بھابی فروا, بھابی فروا قاسم سے گلا نہ کر, قاسم سے گلا نہ کر. ایک مرتبہ عباس سے, ایک مرتبہ حسین سے اجازت دلوا دے, اگر شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے آقا کے جنازے کو رسول کے پہلوں میں دفن نہ کر دوں تو مجھے عباس نہ کہنا. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. عزادارو جنازہ واپس آیا. اب زینب نے بال کھول دیے, ام کلثوم نے بال کھول دیے. دونوں بی بی جنازے کے قریب بیٹھ گئی. ایک طرف حسین بیٹھے, ایک طرف زینب و کلثوم بیٹھی. تیر نکالنا شروع کیا. واہ محمد, واہ حسنا. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. عزادارو آپ رو چکے, آپ نے اپنی رونے کی آپ رو چکے, آپ مجلس تمام ہو گئی. عزادارو آپ نے جملے پڑھ رہا ہوں اپنے رونے کے لیے, میں ابھی تک نہیں رویا, میں اپنے رونے کے لیے پڑھ رہا ہوں. عزادارو, عزادارو ایک عالم تھے, کربلا میں مجلس پڑھا کرتے تھے عراق کے اندر. انہوں نے 28 سفر کی مجلس پڑھی, مولا حسن کے مسائل پڑھے اور سو گئے. اس کے خواب میں مولا حسن آئے, کہتے ہیں اے ذاکر تو میرے مسائل پورے نہیں پڑھتا, تو میرے مسائل پورے نہیں پڑھتا, تو میرے مسائل پورے نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے آقا, آقا
कौन से मसाइब नहीं पढ़ता मैं तो आपके सारे मसाइब पढ़ता हूँ। कहता है मौला मैं तो आपका ये भी मसाइब पढ़ता हूँ कि आपको जहर दिया गया और आपके जिगर के टुकड़े मुंह से निकलना शुरू हुए। जज़ाकल्लाह अज़ादारो जज़ाकल्लाह अज़ादारो। वो कहता है मौला हाथों को जोड़ कर कहता है मौला मैं तो आपके ये मसाइब भी पढ़ता हूँ कि आपका जनाजा जब निकला है घर से बाहर तो आपके जनाजे पर तीरों की बरसात हुई। वो 70 तीर लगे आपके जनाजे पर और 7 तीर ऐसे थे कि जो आपके जिस्म के अंदर पेवस्त हो गए थे। जज़ाकल्लाह अज़ादारो जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हें सलामत रखे, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय हमें हुसैन के। कहता है मौला मैं तो आपके ये मसाइब भी पढ़ता हूँ, मैं तो आपके ये मसाइब भी पढ़ता हूँ कि आपकी बहन ज़ैनब सर के बाल खोले हुए आपके जनाजे से तीर निकालती जाती थी और कहती जाती थी वाह हसन वाह मोहम्मद वाह अलिया। मौला हसन फरमाते हैं, मौला हसन फरमाते हैं मेरे ये मसाइब भी इतने सख्त नहीं है, मेरे ये मसाइब भी इतने सख्त नहीं है। वो हाथों को जोड़कर कहता है मौला फिर आप ही बता दीजिए मुझे कि आपके ऊपर कौन से सख्त मसाइब गुजरे हैं। अज़ादारों मेरे मौला हसन फरमाते हैं सुन मेरे ऊपर जो सबसे जो सख्त मसाइब गुजरा है कि मदीने की गलियां थी, मेरी माँ जालिम आग लेकर आए थे, एक जालिम ने आग लगाई, दूसरे ने लात मारी, मेरे बाबा के हाथ बसे करके बने हुए थे। हसन खड़ा हुआ माता जख्मी पहलू मेरा भैया मोहसिन शहीद हो गया। हुसैन